اگر امریکہ جیسے سپر پاور نے ہمارا ساتھ دینے کا ایک فیصلہ کیا، اس پہ ہمیں جلد از جلد اس انیشیٹو کو سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ تو چائنا نے ہمیشہ ایز اے گڈ فرینڈ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ دشمن جو پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان نے ایز اے ایمبیسڈر آف پیس جو رول ابھی ادا کیا ہے، تو پوری دنیا پاکستان کے ساتھ آج کھڑی ہے۔ ایم فل کی پڑھی لکھی اسٹوڈنٹ، ایک اسکالر، اس نے جا کے وہ BLA کیمپس جوائن کر لیے، وہ ایز اے سوسائڈ بامبر خود کو۔ یہ اس قدر یہ کیسے اسے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں سوشل میڈیا BYC کے اکاؤنٹس پر جائیں، 8 لڑکیوں کی انہوں نے پکچرز لگائی ہیں اور وہ بھی AI جنریٹڈ ہیں، گوگل سے اٹھائی ہوئی ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ریاستی اداروں نے اٹھایا، بلیک میل ہو رہی ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، تو سوسائڈ بامبر بن رہی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیمپس میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج کے پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں، اسپیشلی بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے خواتین کو دہشت گرد تنظیمیں، خاص طور پر فتنہ ہندوستان، اپنے غلط عزائم کے لیے استعمال کرتی آ رہی ہے، اس کا ایک نیا واقعہ بھی سامنے ہے، اس پر بھی چاہوں گا کہ اپنے گیسٹ سے سوالات کروں۔ اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ کارروائیوں کا بھی عزم ظاہر کیا جا رہا ہے۔ BLA ہو گیا یا پھر TTP ہو گیا، پھر داعش کی بات کروں، حالیہ دنوں جو جج پہ اٹیک ہوا تھا داعش نے، جس کی ذمہ داری قبول کی تھی، ان کے خلاف مشترکہ کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس پر میں سوالات ضرور کروں گا، اپنے گیسٹ سے ان کا ویو جاننے کی کوشش کروں گا۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازئی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تانیہ، اسٹارٹ تو اسی سے کرنا چاہوں گا، کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا ایک ناسور تو بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ جج والا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ ابھی امریکہ اور پاکستان نے مشترکہ کارروائیاں کرنے کا عزم ظاہر کیا انہی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف، کتنا خوشائند دیکھتی ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، اگر یہ امریکہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں ساتھ ہمارا دیتا ہے دہشت گردی کی، تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں آفر کی تھی چائنا نے، صحیح، اور چائنا نے بھی یہی آفر کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ مل کے ہم چاہے فتنہ ہندوستان ہو چاہے فتنہ الخوارج ہو، اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں پورے بلوچستان سے، یا جتنی بھی آپ کے وار جو ٹیررزم کا آپ چل رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن اگر امریکہ جیسے سپر پاور نے ہمارا ساتھ دینے کا ایک فیصلہ کیا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس پہ ہمیں جلد از جلد اس انیشیٹو کو سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ صحیح، کیونکہ آپ دیکھیں بگٹی صاحب کے پچھلے کہیں ہفتوں سے جو تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں، کافی زیادہ ہو چکی ہیں۔ آپ نے جج کا واقعہ بتایا جس کو داعش نے آئی تھنک شہید کیا، تو اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے چونکہ ایک سافٹ ٹارگٹ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ راگیر ہو چاہے ایک نارمل سٹیزن ہو، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے ایک موٹیو تھا ان کا سیکیورٹی آفیشلز پہ اٹیک کرنا، یا آرمی پہ اٹیک کرنا، یا پھر پولیس پہ اٹیک کرنا، لیکن ابھی جو ان کا اٹیک کرنے کا جو ڈومین ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ تو اس پہ امریکہ کو میں کہوں گی موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور جتنی جلدی بلوچستان میں امن قائم ہو سکتا ہے آپ کر کے دکھائیں۔ بالکل تانیہ، یہاں پر کچھ ادارے ہیں، پھر میں ویسے کچھ تنظیموں کی بات کروں، کسی خواب خیالی میں تھے کہ بھائی بلوچستان آزاد ہو جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں، وہ یہ بھی ہمیشہ مطلب پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید US ان کو استعمال کر رہا ہے چائنیز انٹرسٹ کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے یہ بتایا ابھی کہ چائنیز نے بھی یہی عزم ظاہر کیا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں بلوچستان میں، اور ابھی US بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کا انٹرسٹ بلوچستان کے کیس میں سیم ہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اچھا مطلب آپ کہہ لیں کہ خوشائند چیز ہے کہ بھئی دونوں کا انٹرسٹ سیم ہے، اور وہ دونوں دہشت گردی کو ختم کرنے میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، دونوں کا انٹرسٹ اس لیے سیم ہے، چائنا کو آپ کو پتہ ہے سی پیک کو ایٹ اینی کاسٹ وہ کرنا ہے، اسٹارٹ کرنا ہے، سکسیزفل کرنا ہے۔ تو چائنا کا وہ ہے کہ چائنا کبھی جنگ نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ اکانومی کی جنگ لڑتا ہے۔ چائنا از ویری وائز، تو چائنا یہ وار اور ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن ہمارے ساتھ چائنا نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، چاہے وہ ٹیررزم کی لڑائی ہو چاہے وہ مارکہ حق ہو۔ تو چائنا نے ہمیشہ ایز اے گڈ فرینڈ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لیکن امریکہ پہلی دفعہ میں کہوں گی میدان میں اترا ہے، جو کہ پہلے نہیں اترا۔ پہلے صرف اس نے کنڈیم کیا تھا کہ جو BLA ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔
تو اس طرح امریکہ کا میدان میں اترنا اور پھر اس طرح جو بھی چاہے وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ جو بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک خوشائن بات ہے، ایک میں کہوں گی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ وہ دشمن جو پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان نے ایز اے ایمبیسیڈر آف پیس جو رول ابھی ادا کیا ہے، تو پوری دنیا پاکستان کے ساتھ آج کھڑی ہے ٹیررزم کے وار میں۔ بالکل تانیہ، ابھی میں دوسرے سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپریشن العزم میں بھی آپ سے ہی بات ہو رہی تھی کہ کچھ جو خواتین ہیں جو کہ خودکش بمبار تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ابھی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی ایک ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی ملیہ خورشید، وہ اغوا ہو گئی ہیں، لیکن ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ نرگس بلوچ سے بھی تھا، جو کہ خودکش بمبار تھی بلوچستان کی۔ شاید وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں یا پھر بی ایل اے نے اس کو ورگلایا یا برین واش کر کے لے گئیں، لیکن وہ ممکنہ طور پہ شاید استعمال ہوں گوادر کے کسی علاقے کے قریب کسی خودکش حملے میں۔ دیکھیں، ایک ایم فل کی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے برابر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرتی ہے، تو وہ کیا اتنی یہ اس قدر یہ کیسے اسے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یا میں کہوں گی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ایک ایم فل کی پڑھی لکھی اسٹوڈنٹ، ایک اسکالر، اس نے جا کے وہ بی ایل اے کے کیمپس جوائن کر لیے، وہ ایز اے سوسائڈ بامبر خود کو، اس کا مطلب وہ محروم نہیں ہے۔ اگر وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں، کتنے پریویلیج لوگوں کو، کتنے پریویلیج لوگ ہیں دنیا میں جن کو قائد اعظم جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو بڑی اچھی ہے رینکنگ میں، پھر اسلام آباد میں ہے، تو اس کا مطلب محرومیہ نہیں تھی، اس کا مطلب وہ بلوچ حقوق، یا پھر آپ کہیں جس طرح یہ رائٹس کی جنگ لڑتے ہیں یا حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، تو یہ وہ والا میں کہوں گی اسٹوری نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے نرگس کی بات کی کہ شاید نرگس کی رشتہ دار ہے جو سوسائڈ بامبر تھی، تو یہ فیملیز ٹو فیملیز آپ کہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ود ان فیملیز لڑکیاں جا رہی ہیں، ود ان فیملیز یہ جا کے آپ کہیں بی ایل اے کے کیمپس جوائن کر رہی ہیں۔ جہاں تک میری ریسرچ ہے، جتنی بھی ابھی سوسائڈ بامبرز لڑکیوں نے خود کو اڑایا، یا تو چاچا کا بیٹا انوالو تھا یا تو اپنا ہسبینڈ انوالو تھا۔ شاری بلوچ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، محال بلوچ کی آپ کے سامنے ہے، تو یا تو چاچی انوالو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ایک اپنی ہی سگی چاچی نے ایک میرون نساء تھی، کون تھی، اس کو جا کے بی ایل اے کے کیمپس تک رسائی دی تھی۔ تو یہ ود ان فیملی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کیسے کریں گے؟ تو ود ان فیملی یہ انکنٹرولیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھی لکھی اگر بلوچ عوام یا بلوچ قوم جا رہی ہے پہاڑوں پہ، یا پھر بی ایل اے کو آپ کہیں کہ جوائن کر رہی ہے، اس کی تو مجھے محرومیوں کی جنگ نظر نہیں آ رہی، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ بالکل ریڈیکلائز کر کے اپنے برین واش کر کے بھی لے جاتی ہیں، جس طریقے کا انویسٹمنٹ ہے بی ایس او آزاد کا، پریسی تنظیموں کو، اسپیشلی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، تو بالکل وہ کام کر رہے ہیں۔ اس چیز پر بھی میرے خیال سے حکومت کو کوئی اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس ریڈیکلائز نہ ہو۔ تانیہ، بی وائی سی نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا، اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون ہیں وہ گن لوڈ کر رہی ہیں، بندوق دکھا رہی ہیں، مطلب ابھی ایسی عورتیں کل کو اگر کسی کارروائی میں خودکش بمبار ہو کے خود کو اڑا دیں یا پھر وہ ماری جائیں، تو پھر اسی کو لے کے بی وائی سی پروپیگنڈا کرے گی، ریاست کے خلاف بینر لے کے آ جائے گی روڈوں پہ، اور بعد میں یہی کہے گی کہ ریاست اڑا کے لے گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں کہ بھئی وہ خود ہی اپنی مرضی سے گئے یا پھر بلیک میل ہو کے گئے، جیسے بھی گئے ہیں، خواتین جا تو رہے ہیں۔ پھر دیکھیں، پوری دنیا میں خواتین کیا نہیں ہیں یا کم پڑ گئی ہیں کہ ریاست جا کے بلوچ لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے جائے گی، یا پھر سیکیورٹی آفیشلز ان کو انفورس ڈسپیئر کرے گی؟ جن لڑکیوں کا انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا وہ سب ایز اے سوسائڈ بامبر ابھری ہیں، انہوں نے خود کو اڑایا ہے، وہ سب ہم نے ود ایویڈنس جا کے سوشل میڈیا پہ بتایا ہے کہ جن لڑکیوں کو یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے آئے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو وہ تو ساری خودکش بمبار بن کے خود کو سب نے اڑا دیا۔ ابھی بھی آپ جائیں سوشل میڈیا، بی وائی سی کے اکاؤنٹس پر جائیں، 8 لڑکیوں کی انہوں نے پکچرز لگائی ہیں، اور وہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہیں، گوگل سے اٹھائی ہوئی ہیں، اور کچھ کی تو شکل ہی نہیں ہے۔ ابھی پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ریاستی اداروں نے اٹھایا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچ بچیاں خود جا رہی ہیں، اپنی مرضی سے جا رہی ہیں، کیمپس جوائن کر رہی ہیں، اور ایز اے سوسائڈ بامبر تیار ہو رہی ہیں، بلیک میل بھی ہو رہی ہے۔
ظاہر ہے بلیک میل ہو رہی ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے تو سوسائڈ بامر بن رہی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کیمپس میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ جب وہ بلیک میل ہوتی ہے تو آپ اپنی جان لیتے ہیں، ویسے تو آپ اپنی جان نہیں لیتے ہیں. بالکل. تنیا آپ سے ایک دن بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہی تھی کہ بلوچستان اسمبلی میں بھی کچھ ایسے کردار ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملے ہوئے یا پھر کمپرومائزڈ ہیں، بھتہ بھی دینے کی آپ نے بات کی تھی. میں چاہوں گا کہ اس ایشو پر بھی بار بار بات ہونی چاہیے، کیونکہ ڈی جی ایس پی آر نے جس طریقے سے سرداروں کو ایکسپوز کیا تھا جو کہ ڈول ورک کر رہے تھے دہشت گرد تنظیموں کے لیے بھی، ریاست کو بھی بلیک میل کر رہے تھے، تو شاید وہ کابینہ کے لوگ بھی کر رہے ہوں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس دن ایک قوم پرست کا میں بیان سن رہی تھی، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ پنجاب میں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، نہ پنجاب میں چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ایف سی ہے، نہ رینجر ہے. تو وہاں کیوں دہشت گرد نہیں جاتا؟ یہاں یہ ہر بھی دوسرے سوال ہے. کلومیٹر پہ چیک پوسٹ ہے. بلوچستان میں ہر دوسرے کلومیٹر پہ آپ کہیں کہ سیکیورٹی آفیشلز کا وہاں پہ آپ کہیں کہ چیک پوسٹ بنے ہوئے ہیں. تو بلوچستان میں کیوں دہشت گردی ہے، پنجاب میں نہیں ہے؟ تو میں اس کانفرنس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کلبھوشن یادو کہاں پکڑا گیا تھا، کلبھوشن یادو کس کو ٹریننگ دے رہا تھا، کلبھوشن یادو بلوچستان میں کیا کر رہا تھا. تو اگر کلبھوشن یادو پنجاب میں پکڑا جاتا، سندھ میں، پھر ہم یہ بات کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنی اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں سہولت کار بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے سردار سہولت کار ہیں فتنہ ہندوستان کے. ریسنٹلی کل کی بات بتا رہی ہوں کہ ابھی تو سرکاری گاڑیوں میں فتنہ ہندوستان کو سرکاری اسلحہ دیا جا رہا ہے. صحیح. اور جو بچیاں جا رہی ہیں کیمپوں میں وہ آپ کو وہ سرکاری گاڑیوں میں جا رہی ہیں. وہ بچیاں اس کے پیچھے آپ کی بلوچستان اسمبلی کی ایک بہت اہم شخصیات ہیں جو انوالو ہیں، اور جو کہ فتنہ ہندوستان کو فنڈنگ کے علاوہ سرکاری اسلحہ بھی دے رہا ہے، فنڈنگ بھی دے رہا ہے. بڑا انکشاف کر رہی ہیں ویسے آپ. جی سرکاری اسلحہ بھی دے رہا ہے، سرکاری گاڑیاں بھی آپ کے فتنہ ہندوستان استعمال کر رہی ہے. تنیا اس پہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم تفصیل سے بھی نیکسٹ بات کریں پوڈ گے. کاسٹ میں ود ایویڈنس آؤں گی، اور میرے پاس پورا ڈیٹا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ریاست کو چاہیے کہ جاگ جائے، اور ریاست کو اپنے دوست اور دشمن کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین آپ تانیہ بازئی صاحبہ کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی، ملیٹنسی سے ریلیٹڈ بھی کافی چیزیں تھیں جو کہ ہم ڈسکس کی. آخر میں انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ انکشاف بھی کیا ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس پر بھی ہم ضرور ان سے بات کریں گے. انہوں نے ایویڈنس کی بھی بات کی ہے، تو کچھ دیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.